الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم سامعین اور حاضرین، ہمارا درس سورہ توبہ 17، 18 اور 19 ان آیتوں پر غالباً 2 درس ہو گئے ہمارے کہ مسجدوں کو کون تعمیر کرتے ہیں اور مسجدوں کی تعمیر والوں کی کیا صفات ہیں، اور یقیناً کہ مسجدوں کے تعمیر والے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اور تعمیر کرنے کے بھی مختلف معنی ہیں۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ بھی مسجد کو تعمیر کرنے والے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی، کہتے فلاں کا گھر ویران ہو گیا، تو کیا اس کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں؟ کہ جب ان کے لوگ چلے جاتے ہیں یا کوئی مر جاتے ہیں، ارے اس کا تو گھر ویران ہو گیا۔ تو مسجد کی تعمیر بھی کہ اس میں عالم دین ہو، اس میں نمازی ہوں، محبتوں سے پیش آئے۔ آج کے درس میں رب کریم نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کے سربلندی کے لیے، رسول اللہ کے تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے انہیں جدوجہد کیا، انہوں نے جہاد کی، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جہاں مال کی ضرورت آئی تو مال پیش کر دیا، جان کی ضرورت آئی تو سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کریم نے انہیں انعام دیا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہم اجعلنا من الفائزین، یہ کامیاب لوگ ہیں جو آج جب ضرورت پڑے دین اسلام کسی موقع پر، مسجد کے آبادی میں، مدرسوں کے آبادی میں، اور یہاں بس تعلیمات رسول اللہ کے مطابق یہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہ آگے بڑھ کر، اور اگر کچھ نہیں کر سکتا اچھی باتیں کر دے۔ اور وہ منافق ہیں، فرعونی ہیں کہ تعاون بھی نہیں کرتے، ان کی رکاوٹ ہے، میں نے گزشتہ وہ کیا نا، ان کے اندر رکاوٹ ہے بندے۔ تو یہ اعظم درجہ جو ہے، یہ صحابہ کرام مہاجرین اولین، یہ بمقابلے کافر نہیں ہے، بلکہ دوسرے مقابل مسلمانوں میں ان کے درجات بلند ہیں۔ کافر کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس حساب میں ہے ہی نہیں۔ یبشرہم ربہم، انہیں ان کا رب خوشخبری سناتا ہے، برحمت منہ، اپنی رحمت کی خوشخبری سناتا ہے۔ حضور خوشخبریاں سناتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے، تو نبی کی خوشخبری سنانا اللہ کی خوشخبری سنانا، اللہ کے نبی کا ایک حکم، یہ اللہ کا حکم ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمد فقد عصى اللہ۔ رسول اللہ کی
اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضور کی نافرمانی کی اللہ کے نافرمانی کی۔ محمد فرق بین الناس، حق اور باطل کے درمیان حضور فرق ہے۔ اس دن میں بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف اللہ کا رسول کرنا یہاں پہ یہ اکتفا نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ افضل الرسول بھی ہیں، اور ان کے طریقوں، ان کی شریعت، ان کے سنتوں میں کامیابی بھی ہے، اور انہیں عملی جامہ پہناتے وقت ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ حضور کے محبت میں ہو۔ میں آپ نے کوئی کام کا بولا میں کام کر رہا ہوں، لیکن کہتا پتہ نہیں مبین نے کون سی مصیبت میں ڈال دیا، کام تو کر دیا۔ ہمارے پٹھان کہتے بیزی پید راکڑا خود پچو ڈک، کہتے بکری تو نے تو دودھ تو دے دیا لیکن مینگنیوں کا بھرا ہوا، یہ کہاوت ہے، دودھ تو دے دیا لیکن مینگنی۔ بعض لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن وہ ستاتے صحیح ہیں، تو آپ نے وہ ایک عمل تو کیا لیکن اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں داڑھی کون سی مصیبت ہے یار، آپ بدرہ کھا لیے تو تمہیں ثواب تھوڑی ملے گا۔ نہیں، کہہ دو کہ میرے نبی کی ایک سنت پر دنیا قربان جائے۔ محبت شرط ہے، کوئی بھی عمل کریں حضور کے محبت شرط ہے۔ آپ پڑھے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی تو بڑے پیار محبت سے، ایسے نہیں کہ ان لوگوں کی بات میں پڑ جائے کہ نہیں یا نبی کے بارے میں مت سوچو۔ میں تو کہتا ہوں سلام بھی کرو، محبت سے بھی کرو کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ ہمیں نماز میں بھی اپنے نبی کو سلام کہنے کی اجازت دی، کہ نماز میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد، دل خوش ہوتا ہے نا۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو حضور کی محبت پر، تو یہ تو ہمیں لمبی گفتگو بھی شروع ہو رہی ہے، اس میں 3-4 درس کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تر امتیاز جو ہے نا سنیوں کا، وہ حضور کی محبت ہے۔ ہم دوسروں کو چیلنج کرتے ہیں بھائی تمہارا بھی، تم بھی کہتے ہو ہمارا نبی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، پھر تمہارے تفسیروں میں حضور کی محبت کے واقعات کیوں نہیں ہیں؟ میں اپنے استاد کی تفسیر سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں پوری دنیا کو چیلنج ہے، سوشل میڈیا پہ کہتا ہوں کسی کی تفسیر میں اگر اس قدر حضور علیہ السلام کی محبت پر واقعات اور گفتگو ہو، میں ان کا غلام بننے کو تیار ہوں۔ چیلنج سوشل میڈیا پر، حضور کی محبت سب مانتے ہیں نا کہ بھئی وہ تو شرط ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، حضور نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کے محبتوں میں جتنی چیزوں سے محبت سر فہرست میں نہ ہوں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے۔ تو وہی محبت بھی تم کرتے، محبت کی علامت بھی تو ہوتی ہے۔ محبت کی علامت کیا؟ اب یہ مبین کہتے مجھے استاد سے محبت، تو یہ جہاں بیٹھے کہ کوئی گفتگو تو استاد کی بات چھیڑ دے گا بیچ میں، یہی محبت ہوتی ہے نا، علامت ہوتی ہے نا۔ آج جس سے محبت نہیں اس کا ذکر بھی ہے، چھوڑو یار اس کو، اس کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ہم تو یہ کر چھوڑ اس کی بات، اس کا نام لینا بھی نہیں کرتے۔ وَرِضْوَانٍ، اللہ کی طرف سے خاص رحمت بھی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ہے ان کے لیے۔ وَجَنَّاتٍ، ان کے بعد جنت کے باغ ہیں اور باغات۔ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور ان میں ان کے لیے کیا ہے؟ دائمی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، یعنی کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی سرد درد نہیں آئے گا، کبھی آنکھوں میں کمزوری نہیں آئے گی، دماغ میں کمزوری نہیں آئے گی، چلنے پھرنے گھٹنوں وغیرہ میں۔ کیا نعمت ہے یار! کہتے میرے نبی کی محبت میں میری بندگی تو کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سب کو جب بھی شریعت مطہرہ کی بات کریں حضور کی محبت میں کریں، بس کہ سامنے والے سنیں کہ یار حضور کی محبت کی بات کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے، کن کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے۔ پیارے نبی کے صحابہ کے لیے
بدری صحابہ کے لیے، عشرہ مبشرہ صحابہ کے لیے، صلح حدیبیہ کے مقام پہ جو صحابہ تھے 1400، ہر ایک کے لیے الگ الگ اعلانات، اور پھر قرآن میں مکمل صحابہ کے لیے اعلانات۔ ہم کہتے ہیں جب رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، تو اس سب سے پہلے مصداق بالاتفاق کائنات میں کوئی مولوی اس میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں تو فتنے ہیں نا، لیکن اس وقت صحابہ تو ماشاءاللہ کیا شانوں والے تھے۔ کوئی بدبختی ہوگا، جہنمی ہوگا کہ صحابہ کے خلاف ان کے دلوں میں اس طرح کوئی کجی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب، سنیے وہ بات ہو رہی جس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اولیاء دوست، باپ دادوں کو تو کس کو بنائے بھائی؟ یہ جزا ہے، شرط بعد میں ہے۔ اس شرط پہ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہیں کفر ایمان کے مقابلے میں پسند ہے، یہ شرط ہے، تو اس کی جزا یہ ہے کہ ان سے تعلقات۔ ارے باپ کا کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے یار۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا تو مجھے اس کے پڑھنے سے نا اس میں بڑے ہیرے جواہرات اور زندگی بھر پڑھتے رہو۔ تو سورہ معارج میں جب پہنچتے ہیں اور جب سورہ عبسہ میں پہنچتے ہیں کہ وہاں قیامت کا منظر بیان ہوتا ہے کہ انسان اپنے بیوی سے اور اپنے بچوں سے، اپنی ماں سے اور اپنے خاندان سے بھاگے گا، وہ اللہ سب کو پکڑ لے، یا اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں دنیا میں اگر ان رشتہ داروں سے محبت کی، لیکن اللہ و نبی کی محبت کے بعد اگر ان کے دلوں میں ان خاندان والوں جن کا ذکر جگہ جگہ آتا ہے، یہ جو کنبہ ہوتا ہے، اگر یہ اللہ و نبی کے باغی ہے تو پھر ان کی نفرت آپ پر لازم ہے، پھر ان سے دلی محبت نہیں رکھ سکتے۔ اب حکم ہے بھائی، اور سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پڑھیں گے، کئی مرتبہ پڑھیں گے، اور وہاں کہا کہ کافر صرف یہی ہے۔ ظالم کا لفظ آیا لیکن مراد کافر ہی ہے، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ والکافرون هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 45، صحیح بتایا نا؟ حافظ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ ایک پہلے 44 پہ کیا فرمایا؟ وَلَكُمُ الْكَافِرُونَ، پھر وَلَكُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وَلَكُمُ الْفَاسِقُونَ، تینوں سے کافر ہی مراد ہے۔ قرآن کا منکر کافر ہی تو ہے، لیکن کبھی کافر کہا تو کبھی ظالم کہا، کبھی، لیکن مسلمان بھی ظالم ہو سکتا ہے، اس درجے کا نہیں ہو سکتا، کفر کا والا نہیں۔ یہ مشاکلت فقط فی اللفظ ہے۔ اب یہ دیکھیں رزلٹ کیا ہے۔ اگر ایسے باپ دادوں سے، کنبے والوں سے محبت کی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے ایسے باپ دادوں سے، ایسے کنبے بھائی خاندان والوں سے محبت کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اللہ نبی کے دشمنوں سے نفرت فرض ہے، کیا ہے؟ اللہ نبی کے چاہنے والوں سے محبت۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ اب اولیاء کا نام سنتے تو بڑے جھوم اڑتے ہیں۔ بعض لوگ اگر جب خرافات کرتے ہیں، اب وہ میں کہتا ہوں یہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں کہ پتہ نہیں اولیاء کے بارے میں بکواس کرتے رہتے سوشل میڈیا پر، پتہ نہیں کیا خرافات بکتے رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے بھی کوئی تعلیم تو حاصل کرو، بس پتہ نہیں کہاں سے لائک کراتے ہیں اس طرح۔ اگر ان میں کوئی بے خبری میں کوئی ایسے گناہ میں مبتلا ہے خاندان، تو ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کھل کر بتاتے ہیں
کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، ہمارے فراز میں ہم اپنا بیڑا غرق نہیں ہونے دیتے۔ مبین بیٹے آپ نے یہ کیا، غمی میں یہ کیا، خوشی میں یہ کیا، یہ آپ نے اس پر نیکی کے بارے میں ولیمے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، آپ اس پر ثواب کا نہ سوچیں، آپ کا احتساب لیا جائے گا۔ آپ مبین تو خوش ہو گئے۔ پھر فرضی مثال دے رہا ہوں کہ چلو سر جی ہم نے تو 10 لاکھ روپے لگا دے اپنے بیٹے کی شادی بھی نہیں، بیٹے آپ اس پر استغفار کریں، اور یہ بھی اپنے بہت بڑا گناہ کیا، شریعت سے ہٹ کر کیا، اس کو تو پتہ نہیں تھا نا، یہ تو کراچی کے معاشرے میں بڑا ہوا کہ یار دوسروں کو کھلاؤ، سب نے بڑی تعریفیں کی، بڑا شادی حال ہم نے بک کیا، یہ تو خوش تھا، لیکن علماؤں کے فرائض میں سے ہے کہ بیٹے یہ ولیمہ نہیں تھا، یہ تو تم نے کچھ اور کر دیا، ولیمہ یہ ہوتا ہے۔ نماز کیسے ہوتی ہے؟ شرائط ہوتے ہیں نا، یا ایسے ہی بس ادھر منہ کر کے نماز پڑھو بغیر وضو کے پڑھو، بولے کہ بھائی یہ نماز تو نہیں پڑھی نا، ثواب تو نہیں ہے، لہذا یہ بھی تو نے گناہ کیا، اس انداز سے نماز پڑھنا منع ہے، حرام ہے۔ حالت جنابت میں نماز پڑھا تو بولے گا ثواب مل گیا؟ بولے توبہ کرو یار، کیا کر دیا تو نے، فقط جنوب کے عالم میں قرآن پڑھا مسجد میں گیا۔ قل ان کان آباؤکم، تشریح بعد میں ہوگی، ٹھیک ہے، اب ترجمہ ہو رہے ہیں۔ اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دو، اگر ہو تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے ابناؤکم او اخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری عورتیں، پتہ چلا کہ عورتوں کا بھی بڑا مداخلات ہوتا ہے نا، اکثر تو اگر یہ گمراہ ہو جائے تو یہ بھی تو ڈرائیونگ کرنے والی ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت تو اس کی گود میں ہوگا نا۔ تو انسان، میرے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب شادی کرو تو نیک خاتون سے کرو، تاکہ اولاد نیک پرورش، خود پردے والی ہو، خود نماز پڑھنے والی ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی والدہ مبارکہ دیکھیں، وہ علامہ اقبال کہتا ہے، ایک شعر ہے، پتہ نہیں ہارڈ ڈسک پہ میرے پڑھا ہوا نہیں ہے، کہ بے ادب ماں با ادب بچہ جن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب بچہ جن سکتی نہیں، اور گوہر زر نہیں، اور معدن زر معدن گوہر بن سکتی نہیں۔ معدن جو ہوتے ہیں، جو خزانے ہوتے ہیں، اگر وہ سونے کا کان ہے تو وہ لال جواہر کا تو نہیں بنے گا، سونا سونا ہے، جو کان ہوتے ہیں کوئلے والا کوئلہ ہوگا، تو جیسے کان ہوگا ویسے اس کا مٹیریل ہوگا۔ یا اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، بکری کہاں بکری پیدا ہوگی اور گائے کے ہاں گائے، اس کا اپوزٹ نہیں ہوتا نا۔ اچھا آپ کوئی بولے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ غلط لوگ کے ہاں نیک بھی آ جاتے ہیں اور نیکوں کے ہاں غلط بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی قدرت کے مناظر عام قانون ہے، میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ وعشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، عشیرہ میں سسرال، نسبی قربدار اور قومی بھائی داخل ہیں۔ واموالون اقترفتموہا، اور وہ تمہاری کمائی کا مال کے مال، تمہارے جتنے مال تمہارے کمائے ہیں۔ وتجارتن، اور وہ تجارت، تخشون کسادہا، جس کے نقصان سے تمہیں ڈر ہے کہ یار اگر دین میں آئیں گے ویسے نہ ہو، دین کی بات تو کر رہا ہوں کہ مسجد نہ چھوٹ جائے، دین کی بات کر رہا ہوں کوئی دفتر سے نہ بگا لے، یہ خوف تو اللہ کا ہوتا ہے بھئی، یہ بات کر رہا ہوں لیکن سوچنے کی بات تو ہے۔ اب دنیا کو سامنے لاتے ہیں کہیں ایسے نہ ہو، یہ بات تو یہ غلط کہہ رہے، لیکن جب غلط بات ہے تو کہہ دو، بولا کہہ دو معاف کرنا، یہ بات آپ کر رہے ہیں، مجھے تو کم از کم اتنی کہہ دے، مجھے تو صحیح نہیں لگی، اگر آپ سمجھا دیں تو اچھی بات ہوگی۔ ایک عالم دین کہہ رہے میں اس کا استاذ ہوں، تو کم از کم اتنا تو یہ کہہ سکتا ہے نا، استاد جی میں سمجھا نہیں ہے، میرا اب ذہن تو مطمئن تو نہیں ہوتا، وہ تو کسی کی نہیں مانتا، وہ تو جب اندرون ایک ضمیر ہے وہ مطمئن نہ ہو، کسی کے ہاں ہاں سے مطمئن تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک مٹیریل، ایک عجیب سی وہ چیز رکھی، بازار تھا بولے کہ استاد جی صحیح کرے، اندر سے آواز آتی نہیں غلط کہہ رہا ہے، وہ اندر والے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے۔
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسند کے مکان. اللہ اکبر. یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، جب اللہ اور نبی کے مقابلے میں آئے اور آپ میں اس کے طرف جھکے. بلامبے نے باوراق کے بارے میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176 میں پڑھا. وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، بڑے پہنچے ہوئے تھے لیکن ان کے طرف جھکا، بنگلوں کے طرف جھکا، خاندان کے طرف جھکا، اللہ کے دین پر سب کچھ. جب وقت آئے تو بولے اللہ سب کچھ تو نے دیا ہے، سب کچھ کو قربان کر دوں گا تیرے نام پر. ہاں ہم ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے بیٹے کو قربان کر کو تو دکھاؤ. بولا یا رب لبیک یا رب. کتنا مشکل ہوا یار، انسان صرف سوچ سکتا ہے بس. ہمیں تو اگر کوئی بولے شہر کراچی چھوڑنا پڑے گا اگر یوں کرے. ہمیں اکثر دھمکی ملتی ہے ایسے نہیں بولو ورنہ کراچی سے نکال دیں. ارے میرے بولے ہم دنیا سے بھی نکلنے کو تیار ہے، تو کراچی کی بات کر رہے. ہاں میرے نبی نے جس کے صدقے دنیا آباد ہے، جس کے وسیلے سے ہمیں ایمان قرآن ملا، وہ اپنے شہر کو چھوڑ سکتے، فیملی کو چھوڑ سکتے. ہمیں تربیت دینی والی حضور کو کون نکال سکتا تھا؟ کس کے پاس پاور تھا؟ پر چکھے ان کے اڑا دیتے. ہاں لیکن ہمیں تعلیم دی کہ کب اگر ضرورت پڑی تو حضور کی محبت کو بھی تو یاد کرو. چدا سہار آوا برالا دمکی دلوری پچگو چگو با احمد رسول اللہ اجڑل کہ وطن خوگ نوے وطن پس بچا نہ جڑل. کہتے صبح کی ہوا مکہ تو مبارکہ سے آتی تو حضور رو پڑتے میرے شہر کی ہوا آ رہی ہے. وطن کتنا عزیز ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ ہر انسان کو اپنے اولاد سے اپنے قوم سے پیار ہے، لیکن جب مقابلہ آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے اللہ و اللہ کی نبی کی محبت سب پر، قوم میں سب اپنی اپنی جگہ. لیکن اس کو مقدم رکھو. اگر آپ کو اللہ کی رضا اور کامیابی چاہیے بولو سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا سے محبت کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن جب مقابلہ ہے آپ کما رہے ہیں تو اس سے مسجد آباد کروں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، تعلیم دوں گا. لیکن جب مقابلہ ہے تو پھر اللہ کی بندگی مقدم ہے، پھر حضور کی محبت مقدم ہے. یہ دوربین میں بھی نظر نہ ہے. پھر بھوکے بھی برداشت کریں گے، ہاں پیاس بھی، دوری بھی، سب کچھ برداشت کریں گے. اللہ و اللہ کے نبی کے نافرمانی برداشت نہیں کریں گے. آپ ارادے پختہ رکھ، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کے اللہ پر ہو، طلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. مجنون ایک عورت کے محبت میں یار پورے کنبے کو چھوڑ دیا، انسانوں کو چھوڑ دیا، یار جنگل میں رہتا تھا یار. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ یہ شرط ہے نا، یہ بات چیز سب چیزیں تو بعد میں ہیں، پہلے تو محبت ہے یا نہیں ہے؟ نماز روزہ زکوٰۃ یہ تو بعد میں ہے. یہ تو قبول بھی تب ہوگی کہ محبت سب پہ مقدم ہو. محبت نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ سب منافقین تو نمازیں بھی پڑھتے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن یہ محبت کا مادہ نہیں تھا. ختم، جہنم کے نیچے طبقے میں چلے گئے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو یہ تمہیں اللہ و اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب ہو، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد سے بڑھ کر تم اس کو چاہنے والے ہو، تو فتربصوا، تو پھر انتظار میں رہو یہاں حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پھر اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کریم ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، حضور کے محبت پر تفصیلی گفتگو. کتنی آیتیں ہیں کہ بس یہ 2 آیتیں اس پر گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ لا تتخذوا آباءکم یا قل ان کان آباءکم. یہ جگہ جگہ بار بار اس موضوع کو ہم نے بار بار دہرانا ہے، ٹھیک ہے. کریم مولا سے دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی. کریم مولا سے کبھی محروم نہ فرما.
ہمارے دل تیرے اختیار میں ہیں کریم اللہ۔ وہ مجنون کو لیلا مجنون کو ان کے والدین بیت اللہ پہ لے کے بولا یا اللہ اس کے دل سے، مجنون کے دل سے لیلا کی محبت نکلی تو پاگل ہو گیا لیلا کی۔ تو اس نے وہ غلاف کعبہ پڑھا نا، کیا پکڑا تو کیا کہنے لگا پتہ، الہی تبت عن کل معاصی، یا اللہ تمام گناہوں سے، بڑا عقل مند تھا، ایسے نہیں کہ ہوشیار تھا، یا اللہ تمام گناہوں سے میری توبہ ہے، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت نہیں، وہ بڑھا دے، وہ تو میری زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو نے عطا کی، اسے پر جینا ہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم جب مدینہ تو طیبہ کا نام سنتے ہیں، وہاں کے فیضانوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو بالکل ہل جاتے ہیں، یا اللہ وہ دن بھی تو دکھا دے، ہاں کہ موت آئے گنبد ہجرا سامنے ہو، یا اللہ اس پیارے نبی کے صدقے سے دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔